واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں ہندوستان گیا پڑھنے کے لیے، تو جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں مجھے داخلہ مل گیا، تعلیمی رہائشی داخلہ نہیں ملا. تعلیمی داخلے سے مراد یہ ہے کہ میں مدرسے میں پڑھ تو سکتا تھا لیکن مدرسے میں مجھے رہائش بھی نہیں ملنی تھی اور کھانے کا انتظام بھی نہیں ہو رہا تھا. چنانچہ میں پریشان تھا کہ یا اللہ کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے اور رہائش بھی نہیں ہے تو میں کیسے پڑھوں گا. فرماتے پریشانی کے عالم میں قریب ایک مسجد میں چلا گیا تو مسجد کے خادم سے میں نے بات کر لی کہ بھائی میں آپ کے ساتھ مسجد کی صفائی کیا کروں گا، آپ مجھے مسجد کے ایک کونے میں بستر لگانے کی اجازت دے دیں. وہ راضی ہو گیا. چنانچہ میری رہائش کا انتظام تو ہو گیا لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہوا تھا. مغموم تھا، پریشان تھا کہ میں کیا کروں. آخر ارادہ یہ بن گیا کہ مزید میں اپنے علاقے میں واپس جاتا ہوں، میں یہاں نہیں پڑھ سکتا. عصر کے بعد کا وقت تھا، مسجد کے دروازے کے باہر میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا مغموم اور افسردہ تھا. لوگ آ جا رہے تھے تو آنے جانے والوں میں ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا. وہ سامنے سے گزر رہی تھی. اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھتی ہی کھڑی ہو گئی. پھر میرے قریب آئی اور کہنے لگی بیٹا آپ اپنی شکل صورت سے کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہیں اور آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بوڑھی اماں جاؤ اپنا کام کرو، میرے اپنے مسائل ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہوں گے. لیکن بوڑھی اماں نے کہا نہیں بیٹا آپ نے مجھے بتانا ہوگا، کیا پتہ میں آپ کی مدد کر سکوں. اس بوڑھی عورت نے مجھے مجبور کیا. میں نے بوڑھی اماں سے کہا کہ اماں میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن یہاں پہ میرے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں واپس اپنے علاقے میں چلا جاؤں، میں یہاں نہیں پڑھ سکتا. جو ہی میں نے یہ کہا بوڑھی اماں نے بہت لجاجت کے ساتھ مجھے کہا کہ نہیں بیٹا آپ نے واپس نہیں جانا، آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کروں گی. تو بوڑھی اماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری اولاد بھی کوئی نہیں ہے، گھر میں اور کوئی نہیں ہے. یہاں قریب ایک آدمی کا گھر ہے، مالدار آدمی ہے، میں اس کے گھر میں جاتی ہوں، 2 ٹائم برتن دھوتی ہوں اور مجھے برتن دھونے کے بدلے میں 2 چپاتیاں مل جاتی ہیں. صبح 2 چپاتیاں ملتی ہیں، شام کو 2 چپاتیاں ملتی ہیں. 1 چپاتی میں کھایا کروں گی، 1 چپاتی پہ آپ گزارا کیا کریں. اس طریقے سے آپ کی پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے گا. فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے اس طرح مجھے پیشکش کی تو میں آمادہ ہو گیا. چنانچہ وہ خاتون روزانہ باقاعدگی کے ساتھ میرے پاس روٹی لایا کرتی تھی. حالت یہ تھی کہ جو ہی مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی میں مدرسے کے دروازے پہ پہنچتا تھا، بوڑھی عورت میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی. دوپٹے کے ساتھ ایک چپاتی باندھی ہوتی تھی، وہ کھول کے مجھے دے دیا کرتی تھی. میں ٹوٹیوں کے پاس بیٹھ کے وہ کھا لیتا تھا اور پانی پی کے پھر اس کے بعد پڑھائی میں مصروف ہو جاتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے پورا سال ایسی ڈیوٹی دی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کیا ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ میرے لیے پہلے سے کھڑی ہوتی تھی اور میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے پھر اگلے سال مجھے پورا داخلہ مل گیا. میں نے پھر پڑھائی شروع کر لی اور پھر پڑھائی مکمل ہو گئی. پھر اپنے علاقے میں واپس آیا، یہاں پہ میں دین کا کام کرتا رہا. کافی سالوں کے بعد حرم شریف جانے کی سعادت حاصل ہوئی. میں حرم شریف گیا، حج کے ایام تھے تو مجھے وہاں پہ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. دور سے ایک تخت نظر آیا جو بہت خوبصورت زرق برق تھا، چمکتا دمکتا تخت تھا. جو ہی میں نے وہ تخت دیکھا میں نے کہا جا کے دیکھ تو لوں کہ یہ تخت کن کا ہے. چنانچہ میں وہاں چلا گیا. قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس تخت پر وہی خاتون تشریف فرما تھی جو ہندوستان میں مجھے روٹی کھلایا کرتی تھی. زرق برق لباس پہنا ہوا، سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی. میں نے اس بوڑھی اماں کو سلام کیا. بوڑھی اماں نے مجھے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا بوڑھی اماں آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ بیٹا وہ جو میں آپ کو ایک روٹی کھلایا کرتی تھی اسی روٹی کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے. مجھے جب اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا تو
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے میرے ایک مہمان کی خدمت کی ہے، اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کو ویسی ہی بلند مرتبہ عطا کر دیا جائے۔ یہ علماء طلباء کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت